بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر طرف افراتفری، جنگیں، میزائلوں کی بارش، آگ اور اب سمندری طوفان کا خطرہ۔ کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ یہ اصل وجہ کیا ہوئی ہے جنگ کے شروع ہونے کی، اور یہ مذاکرات اور اس کا اختتام کیا ہوگا۔ ہر طرف سے شرائط ایسی کہ کوئی ماننے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ تجزیہ نگار تجزیے بھی کر رہے ہیں، مشورے بھی دے رہے ہیں، ثالثی پر بھی اتر آئے ہیں، لیکن یقین کریں اگر ایمان کی نقطہ نظر سے دیکھا جائے، قرآن کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے، اور وہ جو پیدا کرنے والا ہے، مالک ہے، خالق ہے کائنات کا، ہر لمحے ہر ایک کے اوپر بڑی گہری نظر رکھے ہوئے ہے، انسانیت کا صحیح معنوں میں خیر خواہ، اس نے جو فیصلہ کر دیا ہے اپنی کتاب کے اندر، وہ بالکل فیصلہ کن ہے کہ یہ انسانوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، کرتوت ہے ان کے، جو ان کے منہ کے اوپر دے مارے جا رہے ہیں۔ بالکل ہم دیکھ رہے ہیں کہ جدھر بھی میزائل گر رہے ہیں، اگر ان کے عقائد دیکھے جائیں، ان کے ایمان کو دیکھا جائے، تو یہ اللہ کی کتاب کا انکار ہے۔ اگر وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اور عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، تو یہ والے علی رضی اللہ تعالیٰ کو، نبی علیہ السلام کو نور من نور اللہ، اور پکارو یا رسول اللہ، اور علی رضی اللہ مشکل کشا ہیں۔ پھر مزاروں کی پوجا، گنبد کی پوجا، گھوڑے کی پوجا، سارے لگے ہوئے ہیں، ایک سے ایک اللہ کی بغاوت کے اوپر اتر آیا ہے۔ تو اللہ کے غضب کو انہوں نے بھڑکا دیا ہے، اس وجہ سے ان سب کے اوپر اللہ کے عذاب کا کوڑا برس رہا ہے، اور جو مرتا جا رہا ہے آگ میں، جو مرتا جا رہا ہے آگ میں، چاہے پوری دنیا ان کو شہید کہے، پوری دنیا ان کو مجاہد کہے، وہ بھی اپنے آپ کو مجاہد کہہ رہے ہیں، اپنا دینی ایک فریضہ سمجھ کے جنگ لڑ رہے ہیں، اپنے منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچا رہے ہیں کہ ہمارا مسیح آنے والا ہے، وہ جو دجال آئے گا جس کی فوج اصفہان سے اس کا ساتھی بنے گی 70,000، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور یہ بھی امید لگا کے بیٹھے ہوئے کہ ہمارے مہدی صاحب آئیں گے۔ تو یہ ایسا لگتا ہے کہ بالکل اب اختتامی معاملہ ہے۔ بچے گا وہ جو خالص مومن ہوگا، جس کا ایمان اللہ کے اوپر ہوگا، توحید اس کی بالکل خالص ہوگی، ذرہ برابر بھی شرک کی ملاوٹ نہ کرے۔ قرآن کی آیت ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ اور اس آیت کے اندر جو ظلم کا لفظ استعمال ہوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس سے مراد وہ والا ظلم ہے جو اللہ فرماتا ہے ان شرک لظلم عظیم۔ تو معنی یہ ہوا کہ جو ایمان لائیں اور اپنے ایمان کے اندر شرک کی ملاوٹ نہ کریں، ان کے لیے امن ہے، وہ ہدایت یافتہ ہے۔ تو یہ سارے شرک کے اندر ڈوب گئے، کوئی مزار کا پجاری ہے، کوئی جمہوریت کا پجاری ہے، کوئی بادشاہ کا پجاری ہے، کوئی پیر صاحب کا پجاری ہے، کوئی امیر صاحب کا پجاری ہے، اور کوئی نبیوں اور ولیوں کو پوج رہا ہے۔ ہر ایک نے اپنے اپنے معبود بنائے ہوئے ہیں، کوئی مورتی کا پجاری ہے۔ تو یہ باری باری سب کے اوپر اللہ کے عذاب کے کوڑے برستے ہیں، چاہے یہ افغانستان ہو، انڈیا ہو، بنگلہ دیش ہو، ہمارا پاکستان ہو، یا یہ گلف اور مشرق وسطیٰ جو یہاں یہ جنگوں کا عجیب و غریب ایک سلسلہ شروع ہو گیا، اندازہ لگائیے۔ امریکن اڈوں پر میزائلوں کی بارش ہو یا ان کے ملکوں کے اوپر ہو، یہ سب کے سب اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں ہے۔ بہرحال قسمت ان کی، نصیب ان کا۔ میں تو 40 سال سے ان کو یہ وارننگ دے رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں، قرآن و حدیث کے دلائل سے سمجھا رہا ہوں کہ دیکھو تم نے اگر اللہ کی طرف نہ پلٹے، ایمان کو خالص نہ کیا، تو ابھی تو بالکل آغاز ہے، بڑے شدید عذاب تمہارے اوپر آئیں گے، عربوں کے اوپر بھی اور ان اجمیوں کے اوپر بھی۔ اور کیا جاتا ہے، کہہ دو اللہ داتا ہے، اور یہ باٹی والا داتا نہیں ہے۔ اللہ مشکل کشا ہے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکل کشا نہیں ہے، اور اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، نہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ انسانوں تمہیں کیا ہو گیا اپنے مالک اور خالق کے بارے میں؟ کیسے عجیب تصورات تم نے کیے ہیں، اور ان کو اللہ گالی کہتا ہے۔ نہ نبی علیہ السلام اللہ کی ذات کے ٹکڑے ہیں، نہ واسطے وسیلے کا شرک ہونا چاہیے، نہ نظر و نیاز کا شرک ہونا چاہیے، 11ویں 12ویں چڑھاوے، 10 محرم کی یہ شربت، یہ ساری شرک کی چیزیں اللہ کی بندوں سے توبہ کرو، معافی مانگو اپنے مالک اور خالق سے، تب یہ عذاب رکیں گے، تب یہ جنگیں رکیں گی۔ اور دنیا میں چلو جیسے بھی معاملہ ہوا، مرنے کے ساتھ وہ ایمان خالص ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جنت کی بہاروں کے اندر آپ کو لے کے جائے گا۔ اور اگر ایمان درست نہ کیا، اسی طرح شرک کے اوپر ڈٹے رہے، تو پوری دنیا تمہیں شہید کہے، بیت اللہ کی حفاظت میں بھی اگر مارے گئے
تب بھی تم جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکو گے، کیونکہ اللہ کی کتاب کا یہ آخری فیصلہ ہے، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنت ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس کی موت آ گئی پکی، اور آخری بات یہ ہے اللہ نے اس کے اوپر جنت کو حرام قرار دے دیا ہے۔ تو ایسے لوگوں کی تعریفیں کرنا یہ اللہ کے غضب کو اور بھڑکانا ہے، جو اللہ کے مجرم اور باغی ہیں۔ اگر ان کو اور زیادہ سروں پر اٹھایا جائے کہ بڑے مجاہد تھے جی، بڑے بہادری سے لڑے، تو بہادری سے تو ہر قوم لڑتی ہے، اپنے اپنے ملک کے لیے، اپنے وطن کے لیے لوگ لڑتے ہیں بہادری سے۔ مقصد صرف بہادری سے لڑنا نہیں ہے، مقصد ہے ایمان سے لڑو، پھر بہادری بھی دکھاؤ، پھر کیا کہنا۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ کا بھائی ہوں، نہ آپ سے ووٹ درکار ہے، نہ چندے کی اپیل ہے، میں خالص اللہ کی رضا کے لیے یہ بیان اپلوڈ کرتا ہوں۔ آپ کی ہمدردی کے اندر میں دیکھ رہا ہوں کہ ایمان کی طرف واپس نہیں لوٹ رہے ہو، اپنے شرک کے اندر بڑھتے چلے جا رہے ہو، اور اللہ کا غصہ اور اللہ کے کوڑا اور بڑھتا تمہارے اوپر جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کی اور سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے تمہیں۔